السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اذ قال اللہ یا عیسیٰ انی متوفیک ورافعک الی۔ ستم گروں کے ستم کے سامنے نہ سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا۔ ستم گروں کے ستم کے سامنے نہ سر جھکا ہے نہ جھک سکے گا۔ شعاع صادق پہ نازا ہیں، جو کہہ رہے ہیں وہی کریں گے۔ زینت مسند صدارت علماء کرام، مہمانان گرامی اور ورثان علوم نبوت طلباء عظام، عنوان گفتگو حیات حضرت عیسیٰ علیہ السلام، الرفع والنزول۔ حضرات، یہ عقیدہ اسلام کی اساس اور اسلام کا بنیادی رکن ہے، یہ اسلام کی بنیاد ہے، مگر فرنگی کے خود کاشتہ پودا جو مرزائیت اور قادیانیت کے نام سے موسوم ہے، اس نے مسلمانوں اور اسلام کو مٹانے کے لیے مسلمانوں ہی سے ایک شخص مرزا غلام احمد قادیانی کا انتخاب کیا اور اس کو یہ پٹی پڑھائی کہ ایک ایسے مذہب کی بنیاد رکھو کہ جس کا مقصد صرف اور صرف انگریز کی حکومت ہو، اور ایسا مذہب رکھو کہ جس کی حکومت جس کا مقصد صرف اور صرف انگریز کی حکومت ہو، تاکہ اس مذہب کے ذریعے مسلمان انگریزوں کے سامنے اپنا سر جھکا سکے، ہر وقت اپنے سر کو انگریزوں کے سامنے جھکائے رکھے۔ چنانچہ مرزا احمد قادیانی نے ایک مذہب کی بنیاد رکھی کہ جس کا مقصد صرف اور صرف انگریز کی حکومت تھی، تاکہ انگریز ہندوستان کے اندر اطمینان کے ساتھ حکومت کر سکے۔ اسی طرح اس نے ایک مذہب بنایا کہ جس کے اندر انگریز کی حکومت کا مقصد تھا، مذہب بن گیا۔ اس کے بعد چلتے چلتے اس نے انگریزوں کی گٹھ چھوڑ سے مذہب بھی بنا لیا۔ اسی طرح کچھ عرصے کے بعد اس نے مسیح موعود کا دعویٰ کیا، ساتھ ہی ساتھ وہ مہدی بن گیا۔ کچھ عرصے کے بعد اس نے نبی ہونے کا دعویٰ کیا۔ چنانچہ مرزا احمد قادیانی نے 1891 کے اندر مثل مسیح ہونے کا دعویٰ کیا، اور ساتھ یہ کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام فوت ہو چکے ہیں، اور کہنے لگا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام وفات پا چکے ہیں، فوت ہو چکے ہیں۔ سن 1891 کے اندر اس نے یہ بات کہی، اور روحانی خزائن اس نے کتاب خود لکھی، جلد نمبر 5 صفحہ نمبر 31 پہ لکھا کہ بانی استفتاء مولانا محمد نذیر حسین دہلوی صاحب ہے۔ بانی استفتاء محمد حسین بٹالوی نذیر حسین دہلوی صاحب ہیں۔ اب میں اس مرزا قذاب کے دعوی مسیح کے حقائق کی نقاب کشائی کرتا ہوں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام زندہ ہے، آسمانوں کے اوپر ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہودیوں نے کہا کہ ہم نے عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کر دیا ہے، سولی پہ لٹکا دیا ہے۔ اللہ نے اس کا جواب دے دیا، وما قتلوہ وما صلبوہ۔ نہ یہودیوں نے عیسیٰ کو قتل کیا ہے، نہ اس کو سولی پہ لٹکایا ہے، بلکہ کیا ہے، بل رفعہ اللہ الیہ۔ اللہ نے عیسیٰ کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے، اللہ نے عیسیٰ کو اپنے پاس بلا لیا ہے۔ اللہ نے قرآن کے اندر ارشاد فرمایا، وَإِن مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ إِلَّا لَيُؤْمِنَنَّ قَبْلَ مَوْتِهِ، کہ اہل ایمان کا ہر فرد ان کی موت سے پہلے ان پر ایمان ضرور لائے گا۔ اللہ رب العالمین نے پہلے عیسیٰ علیہ السلام کے اپنے طرف اٹھائے جانے کا تذکرہ کیا، دوبارہ پھر عیسیٰ علیہ السلام کے نازل کرنے کا تذکرہ کیا۔ کیسے تذکرہ کیا؟ کہ اہل ایمان کا ہر فرد ان کی وفات سے پہلے ان کے اوپر ایمان لے کر آئے گا۔ حضرات، یہ مسئلہ امت محمدیہ، مسلمانوں کے مجتہدین، مفسرین، مقلدین کا اس مسئلے کے اوپر اکتفا ہے، اور اس مسئلے کے اوپر اکتفا ہے۔ یہ مسئلہ اجماع کے اوپر ہے، اتفاق کے ساتھ ہے یہ مسئلہ۔ اس کا منکر کافر ہے، اس کا انکار کوئی نہیں کر سکتا۔ دوسری بات، حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا کے اوپر آئیں گے، حکومت کریں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ
سے روایت ہے بخاری کی حدیث 34 نمبر 48 کے اندر فرمایا پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ نے کہ قسم ہے مجھے اس ذات کی کہ جس کے ہاتھ میں محمد کی جان ہے، ابن مریم تمہارے درمیان عادل حکمران بن کر آئیں گے، زمین پر حکومت کریں گے، جنگ کو ختم کر دیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے۔ یہ ساری بشارتیں پیارے پیغمبر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں دی ہے۔ اور یہ مرزا احمد قادیانی دنیا کا ملعون ترین انسان، یہ اپنے ساتھ لعنتیں لے کر آیا اور اس کے پیروکار لعنتی خنزیر اور سور خور ہیں۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ ہمیں اسلام کا صحیح عقیدہ اپنا کر اپنی زندگیوں کو بسر کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔